شریعت کا پابند ہونا چاہیے، شریعت پر چلنا چاہیے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہو۔ جب انسان ایسے بھی ہیں جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے لیکن ان کے پاس ایسا عمل ہو جاتے ہیں، وہ عامل بن جاتے ہیں، ان کے بھی کام چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو کالا جادو کرتے ہیں وہ بھی تو مثال آپ خود دیکھیں نا، انہوں نے بھی یہ عمل کیا ہوتا ہے، کالا جادو والوں نے، انہوں نے بھی کوئی ایسا عملیت کا وقت گزارا ہوتا ہے کہ ان کا کالا جادو بھی اثر کرتا ہے، اثر کرنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح ولی نہیں ہوتے، وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جادوگر ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی جو وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، اس میں کرامت بھی ایسی ان کے سے ظاہر ہوتی ہے جو شریعت میں ہو۔ وہ حضرت پیر محل گولڑا شیخ والے جن کا آستانہ اسلام آباد میں ہے، سمجھ لیں کہ وہ اسلام آباد جتنا بھی ہے وہ اسلام آباد پر فیض جو ہے حضرت پیر محل گولڑا شیخ والوں کا ہے۔ آپ کا بہت بڑا ماشاءاللہ آستانہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ ریل گاڑی پر جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو آ کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا یا حضرت مجھے کوئی کرامت دکھائیں، مجھے کوئی کرامت دکھائیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھے کوئی کرامت دکھائیں۔ بس لوگوں کو یہ ذہن ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی کرامت بس نظر آئے تو ہمیں یقین ہو۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، سب سے بڑی کرامت ہے۔ اب وہ بندہ کہنے لگا یا حضرت میں آپ کا نام سنا ہے، آپ اللہ کے نیک، مجھے کوئی کرامت دکھائے، مجھے کوئی کرامت دکھائے۔ اب وہ ریل گاڑی چل رہی تھی، آپ نے کہا میں کیا کرامت دکھاؤں، میں بس اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ فرمایا نہیں یا حضرت مجھے کوئی کرامت دکھائیں۔ تو آپ گاڑی چل رہی تو اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، ٹرین چل رہی تھی، تو آپ کہنے لگے کہ یار یہ دریا آ گیا ہے، جاؤ دریا سے نا پانی بھر لاؤ، دریا کے پل کے اوپر۔ وہ ٹرین پہنچی نا تو آپ نے کہا جاؤ دریا سے نا پانی لے آؤ، وضو کریں، نماز پڑھے۔ اب وہ بندہ ٹرین سے اترا ہے، جا کے دریا میں پانی بھرا، پانی بھر کر واپس آیا، وہ بالکل ٹرین جو تھی نا دریا کے اوپر پل پر رکی۔ اب جب پانی بھر کے آیا، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ لی۔ جب اسٹیشن آیا آپ اتر گئے، وہ بھی اتر گیا، تو وہ بندہ جو تھا وہ بڑا حیران ہوا، جا کے وہ ٹرین والے بندے سے پوچھنے لگا جو چلا رہا تھا ڈرائیور کہ یار تو نے پل کے اوپر گاڑی کیوں روکی ہے، پل کے اوپر گاڑی کیوں روک دی، گاڑی تو ویسے رکنی نہیں چاہیے، تو تم نے کیوں روکی؟ وہ کہتا یار میں نے تو روکی نہیں ہے۔ کہتا جی تم نے روکی ہے، میں نیچے اترا ہوں، میں نے جا کے دریا سے پانی لے کر آیا ہوں وضو کے لیے۔ وہ کہتا یار تیرا ذہن خراب ہو گیا ہے، ٹرین تو رستے میں رکی ہی نہیں ہے، کہیں پر رکی نہیں ٹرین، دریا کے پل پر کیسے میں روک سکتا ہوں؟ تو حضرات محترم دیکھیں اللہ کے ولی کی کرامت ہی ایسی ہوتی ہے جو شریعت کے لیے ہو۔ اب انہوں نے کیسی کرامت دکھائی کہ ٹرین چل رہی تھی اور وہ بندہ جا کر پانی بھی لے آیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے اگر کرامت بھی دکھانی ہے تو شریعت کے مطابق دکھا دو۔ دیکھو جی ہم کام کون سا کر رہے ہیں، جاؤ پانی لے کر آؤ اور وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس جائیں، فیض حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی